مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی فوج کے سپہ سالار ہے، تو وہ عیسائیوں کی اکثریت مسیح علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لے آئے گی۔ لیکن کچھ شرارتی عیسائی جو ہوں گے، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، خروج کریں گے، ان کے خلاف جو لشکر ترتیب دیا جائے گا اس کی سربراہی حضرت الیاس علیہ السلام فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی بھی اکثریت آپ کے اوپر ایمان لے آئے گی، آپ کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ یہودی اس وقت تک تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے، اور وہ تابوت سکینہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگا، انبیاء کے تمام تبرکات امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوں گے۔ تو جب یہودی یہ دیکھیں گے کہ تابوت سکینہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، تو جس مصلح کے وہ انتظار میں ہیں وہ مان جائیں گے کہ یہی وہ مصلح ہے، لہٰذا وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن کچھ شیطان صفت یہودی جو ہے وہ جب خروج کریں گے، جنگ کرنے کے لیے لشکر بنائیں گے، تو امام مہدی علیہ السلام ان کے خلاف ایک لشکر مرتب کریں گے، جس کی سربراہی روایات میں ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس کے علاوہ حضرت شعیب بن صالح، اسماعیل بن امام جعفر صادق، عقیل، حارث اور مفضل بن عمر بھی آپ کی فوج کے سالار ہوں گے۔ اور اصحاب کہف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آپ کی کابینہ میں شامل ہوں گے، یعنی اصحاب کہف، اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان فارسی، مومن آل فرعون، حضرت ابو دجانہ انصاری اور مالک اشتر، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپ کی کابینہ کے وزراء ہوں گے۔ ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا امام زمانہ کی مدت حکومت کا تذکرہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے؟ جی ہاں، موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگرچہ حضرت بقیت اللہ العظمیٰ کی سلطنت کریمہ دنیا کے اختتام تک جاری رہے گی، لیکن آپ کی مدت حکومت کیا ہوگی، اس کے لیے منابع اسلامی میں ہمیں مختلف قسم کی روایات و احادیث دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے اختلاف کے باوجود انہیں ایک دوسرے میں جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ احادیث میں آپ کی مدت حکومت 5 یا 7 یا 9 سال، یہ اہل سنت کی احادیث میں زیادہ تر یہ ملتا ہے۔ بعض کتب میں آپ کی مدت حکومت 19 سال، بعض میں 40 سال، بعض میں 309 سال بیان کی گئی ہے۔ بعض کتابوں میں کچھ اور مدت بھی مذکور ہے۔ روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ کی حکومت کے دوران شب و روز کا دورانیہ طولانی ہو جائے گا، اور اس وقت 1 سال آج کے 10 سال کے برابر ہوگا۔ اس لیے اگر ایک روایت میں آپ کی مدت حکومت 7 سال اور دوسری روایت میں 70 سال ہے تو بات ایک ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے حساب سے آپ کی حکومت 7 سال کی ہوگی، لیکن ہمارے زمانے کے اعتبار سے آپ کی مدت حکومت 70 سال ہوگی۔ اور مذکورہ روایات کے متعلق ایک احتمال یہ ہے کہ ان میں آپ کی حکومت کا آغاز اور تکامل کا دورانیہ اور پھر پوری مدت حکومت بیان کی گئی ہے، لہٰذا روایات کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ آپ کو تشکیل حکومت کے لیے 5، 7 یا 9 سال لگ جائیں گے، اور 40 سالوں میں آپ کا اقتدار پوری طرح سے قائم ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ 300 سال تک حکومت کریں گے۔ اسلامی روایات سے قطع نظر یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے عادلانہ حکومت قائم کرنے اور اتنے مقدمات کے ایک مختصر دورانیہ رکھنے والی حکومت کے لیے کسی بھی طور نامناسب ہے۔ اسی لیے 309 سال کی روایت تمام روایت پر سب سے زیادہ مناسب اور حقیقت کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا امام مہدی کا قیام مسلحانہ ہوگا، اور تلوار کے ساتھ قیام کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ روایات میں یہ ملتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بھی اپنے جد اطہر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے آغاز ظہور میں عمومی دعوت دیں گے، لوگوں کو اپنے پیغام سے آگاہ کریں گے اور ان پر حجت تمام کریں گے۔ اس وقت ایک گروہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا اور رائے سعادت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرے گا، جبکہ ایک گروہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گا، جس کے جواب میں آپ مسلحانہ قیام کریں گے،
یعنی اسلحے کے ساتھ. جیسا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، جب 313 آپ کے خالص وفادار ساتھی آپ کی خدمت میں مکہ پہنچیں گے تو اس وقت آپ اپنی دعوت کا اظہار کریں گے. جب آپ کے پیروکاروں کی تعداد 10,000 ہو جائے گی تب آپ خدا کے حکم سے مسلحانہ یعنی اسلحے کے ساتھ قیام کریں گے اور خروج فرمائیں گے. اس سوال کے دوسرے حصے کا جواب یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ قیام کرنے سے جہاد فی سبیل اللہ اور اعلی کلمت الحق کے لیے شمشیر بکف ہونے کا کنایہ مراد ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی کافر قوم سے مصالحت نہیں کریں گے. شمشیر دراصل فوجی قوت و طاقت سے کنایہ ہے، یعنی اشارہ ہے اس کی طرف، سمبل ہے اس کا. جیسا کہ قلم علم و ثقافت سے کنایہ ہے، اور زمانہ قدیم سے یہ طے شدہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے، اور وہ قلم اور شمشیر ہے.